میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کبھی زندگی میں مجھے بھی دیکھیں نا ٹی وی میں کسی عورت کے ساتھ میں کسی پروگرام پہ بیٹھا ہوں تو آپ بالکل لحاظ نہ کریں، آپ بالکل وہ چینل بند کر دیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ میرے لیے کوئی مفتی دلیل نہیں ہے تو عورت کے ساتھ بیٹھا ہے پروگرام میں نے تو وہ والا قرآن پڑھا جس میں اللہ کریم نے کہا عورتیں آ جائیں تو مرد نظریں نیچی کر لیں۔ ہم نے تو وہ والا قرآن پڑھا جس میں حکم ہے کہ مرد آئے تو عورت اپنی نظر نیچی کر لے۔ تو جہاں علامہ صاحب کے سامنے لڑکی بیٹھی ہے ٹی وی میں انٹرویو لے رہی ہے، وہاں نظریں نیچی ہوتی ہیں؟ میں ہی کیوں نہ ہوں، عورت کے سامنے کھلے منہ بیٹھنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں، کسی کو بھی اجازت نہیں۔ کسی نے حضرت سیدنا جنید بغدادی سے کہا تھا کہ اگر مرد عورت نیک ہوں تو پھر تو درس و تدریس ہو سکتی ہے نا، پھر تو پڑھا سکتے ہیں نا ایک دوسرے، نیک ہو پرہیزگار ہو۔ تو دین چونکہ میرے رسول پاک کا ہے صلی اللہ علیہ، یہ کسی ایک شخص کے اٹھ کے نئی بات کرنے سے اور اس کو نیا جدید کو ٹانکا لگانے سے بدل تھوڑی جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی سے کہہ دیا کہ حضرت جی اگر دو بندے نیک ہوں تو پھر بات چیت ہو سکتی ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے پڑھانے والے حسن بصری ہوں اور پڑھانے والی رابعہ بصری ہو تو پھر بھی ان کو اجازت نہیں ہے، پھر بھی اجازت نہیں کہ بے پردہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں، پھر بھی ان کو اجازت، بے پردگی کی پھر بھی اجازت نہیں۔ حضرت جناب سیدنا جنید بغدادی بغداد کے پیر سے کسی نے پوچھا تھا آج سے 1100-1200 سال پہلے، وہ تو زمانہ ویسے نیکی اور پرہیزگاری کا تھا، کہ بابا جی مرد اور عورت نیک ہو، بغیر پردے کے، بغیر حجاب کے، بغیر دیوار کے بیٹھ کر ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں؟ حضرت صاحب بتائیے، مرد اور عورت نیک ہو تو بغیر پردے اور حجاب کے ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں؟ تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے سکھانے والا حسن بصری ہو اور سیکھنے والی رابعہ بصری ہو تو پھر بھی بغیر پردے کے بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ تو مفتی صاحب کو اجازت کس نے دی؟ مولانا صاحب کو اجازت کس نے دی؟ بڑا وہ نہیں ہوتا جو ٹی وی پہ زیادہ آتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کے دین پہ عمل زیادہ کرتا ہے۔